In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین کے مسئلے کو سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر حاکمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہوا ہے، جو اپنے ہزار سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگانی، جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ مقدس کتابوں میں اس سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3,000 سال قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائے گئے، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز عطا فرمائی۔ معراج کے موقع پر بھی مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہٰذا بیت المقدس کو مسجد حرم مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور کے حکومت میں عبد المالک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قبۃ صخرہ کی تعمیر کی، جسے اقصیٰ کے قریب ہی بنایا گیا تھا، جو آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جہاں عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس سرزمین پر مسلمان اور ایک عربی ثقافت کا ایک ایسا گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن 799 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے۔ پہلے 700 سالوں تک بیت المقدس پر مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جس پر مملوکوں اور پھر عثمانیوں سے حکومت کی۔ جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔
دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کو خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا قیامت کے قریب تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبدالحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے پر کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھی۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے پھیلے ہوئے یہودیوں کو فلسطین بلایا جائے، یہاں یہودی ریاست قائم کر کے یہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کا یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج نے اکیلے اسرائیل سے شکست کھا دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملک اپنے ہتھیار ڈالنے لگے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ نتیجاً 7 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے، جو 6 دن یعنی 6 ڈے وار کہا جاتا ہے جس کو۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا فلسطین مسلمان صرف ویسٹ بینک اور صرف غزہ میں رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکیں اور آرگنائزیشن لڑنے کے لیے سامنے آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام اس تمام صورتحال کے بعد شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت میں جاری ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ فریضہ ہے، ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں سے باخبر رہیں اور اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہر جگہ، ہم چاہے گوگل پر سرچ کریں یا کہیں بھی جا کر اگر مسجد اقصیٰ کے نام سے سرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ پیلے گنبد والی مسجد دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ دراصل میں ڈوم آف دا راک ہے۔ وہ اصل مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ اس کے قریب ہی کالے گنبد والی مسجد ہے۔ صہیونی اس بات کو اس لیے ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھ دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، لیکن اور وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں، اور جب کل کو ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ مسجد اقصیٰ تو اپنی جگہ پر ہے، بلکہ اصل مسجد اقصیٰ کالے گنبد والی مسجد ہے۔